لہذا ہمیں اپنے اسکول ہر جگہ پر قائم کرنے چاہیے تاکہ 100% ہمارے بچے آ کر وہاں اسلام کے سائے کے اندر، علماء کی نگرانی کے اندر میں کیا کر سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کریں۔ عصری تعلیم کی جتنی بھی اس کی وجہ سے خرابیاں آ سکتی ہے عقیدے پر، اخلاق پر، ان تمام چیزوں کو اسے بتایا جاوے کہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ ہمارے والد صاحب اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں مسلمان کلیکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، مگر سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آج سے 30 سال پہلے انہوں نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ بھائی مولوی غلام، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرو اگر اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 30 سال پہلے۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت لوگ فتوے چالو کر دیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ کہا جس کو جو فتویٰ دینا ہو دے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ہماری نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے ماحول کے اندر میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو لا کر عصری تعلیم دینی ہوگی، تو ہی ہم ان کے ایمان کو بچا سکیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ والد صاحب نے شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد کسی نے والد صاحب کے خلاف لکھ دیا، تو حضرت قاری صاحب آئے تو والد صاحب نے کہا دیکھو حضرت پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ لکھا۔ تو حضرت نے اسے لیا، اسے پڑھا بھی نہیں، اسے پھاڑ دیا اور کہا کہ مولوی غلام، آپ کے کام کی عند اللہ مقبولیت کی یہ علامت ہے کہ آپ کا کام مقبول ہو گیا، اب ٹینشن مت لو، جس کو جو بولنا ہو، جو کرنا ہو کرے، ہمیں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، لہذا آپ اپنا کام کر۔ کہا ان کو 25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام صحیح ہے۔ آج 25 سال کے بعد ہر ایک کہہ رہا ہے کہ اپنے اسکول اور اپنے، اگر اسی وقت ہم جاگ گئے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی فکر سے اپنے ادارے قائم کریں اور اس طرح سے اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لائق بنیں۔ تو اپنے ان اداروں کو بھی مضبوط کریں، اپنے عصری تعلیمی ادارے قائم کریں۔ ہماری والد صاحب نے جو لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت لڑکیوں کو پڑھاؤ لیکن بڑی بچیوں کو سنبھالنا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ آیت میں نے پڑھی 22ویں پارے میں، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات۔ تو اس پوری آیت میں نے دیکھا کہ اللہ نے العالمین والعالمات نہیں کہا ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ مسلمان بچیوں کو مومنہ بنانا ضروری ہے، عالمہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو کہا مومنہ کیسے بنائی جائے؟ کہا کہ چھوٹی بچی کو، 6-7 سال کی بچی کو بلاؤ، 3 سال میں اس کو پورا دین سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیلرنگ وغیرہ سکھا کر اس کے گھر بھیج دیا جاوے تاکہ وہ مومنہ بن جائے۔ الحمدللہ اس وقت ملک میں ایسے 35 مدارس ہیں جہاں پر مومنہ کورس چل رہا ہے، اور 10,000 سے زیادہ ہماری بیٹیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے اتنے بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پر حفظ کی کلاسیں بھی شروع ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے مطالبے پر۔ تو بہرحال ہمیں اپنے ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کاکو صاحب نے بھی کہا کہ سامنے اسکول بنانا چاہتے ہیں لڑکیوں کے لیے، میں نے کہا بالکل بنائیے آپ، ضرورت ہے اس کی۔ کہا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بھئی ہماری بچیوں کی تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، کیسے ان کو؟ میں نے کہا آپ اسکول بنائیے ضرور، یہ بچیاں بھی پڑھے گی، باہر سے بھی بچیاں آ کر پڑھے گی، اور اس میں بہترین اسلامی تربیت کا انتظام کیا جائے، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ تو ماشاءاللہ کاکو صاحب تو ہمارے سیٹھ آدمی ہیں، تو پیسے ویسے کی تو ضرورت ہے نہیں، ہم کو ضرورت پڑے تو ان کے پاس سے لے جائے، لیکن ان کو اسلامی تربیت کے نظام کے مطابق کس طریقے سے اس ادارے کو چلایا جائے، انشاءاللہ ہم اس میں ان کا ضرور تعاون کریں گے۔ بہرحال ہر جگہ پر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے ان تمام دینی تحریکوں کی مدد کرنے اور اس کو تقویت پہنچانے کی فکر نصیب فرمائے۔